دین کا تھیوری قرآن ہے، کا جو پریکٹیکل ہے حضور نے کر کے دکھایا۔ دین کے تمام معاملات اس کے اندر بیان کیا، الگ الگ چیپٹر ہے۔ باب العید یا باب الماتم نہیں لائے۔ حضرت امام حسن دین کے امام ہیں۔ ہم جو ذکر حسین مناتے ہیں، ہم ان کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے نہیں، سے صبر کا درس لینے کے لیے۔ حسین کا ذکر ضرور کریں، دین اور استقامت کا درس لے لیں، آپ صبر سیکھ کر آئے، دین پر ڈرنا کس طرح ہوتا ہے یہ سبق آپ لے کر آتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اب ان کو صبر کا درس دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کو دلاسا دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ تو میں ان کی توہین سمجھتا ہوں۔ اگر ان سے درس لینے کے لیے آپ جاتے ہیں، یہ دین کا اصل مطلب ہے۔ ایک اور سوال، محرم کے دنوں میں ہم اعمال بجا لاتے ہیں سینہ زنی کے حوالے سے، تو سینہ زنی میں کتنا اجر ہے جی؟ کس طرح سینہ زنی کرنا ہے؟ سینہ زنی کے لیے ہمارے شاہ سید کا حکم کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کس طرح سے ہم نے سینہ زنی کرنا ہے؟ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے فرشتے کے ذریعے سے، کتاب کی شکل میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور اسی دین کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا۔ ہو گیا نا 5۔ باللہ اللہ نے، ملائکتہ ملائکہ کے ذریعے سے، وہ کتب ہی کتاب کی شکل میں، وہ رسول ہی رسول پر اتارا ہے دین کو، والیوم الآخر اور آخرت میں حساب کتاب اسی کے مطابق ہوگا۔ دین کا جو تھیوری ہے وہ قرآن ہے، اور اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ مطابعت سنت ہے۔ حضور نے کر کے دکھایا، وہ پریکٹیکل ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن کے ہم ایام میں ولادت اور ایام میں شہادت مناتے ہیں، ان کی پیدائش، ان کی وفات، شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ہے، اس میں کتنے باب ہیں؟ 53 باب ہے۔ 53 باب ہے۔ باب الطہارت، باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الصوم، باب الحج، باب الاعتکاف، زندگی کے آغاز سے لے کر نکاح، طلاق، تجارت، لین دین، پھر آخر میں انسان مر جاتا ہے، پھر اس کے وراثت کے جو تقسیم ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، یہ سب کچھ بیان کیا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور عبادت ہے، کم از کم آپ سوچیں اس میں باب العید یا باب الماتم کیوں نہیں لایا؟ سارے عبادات اس کے اندر ہے، سارے معاملات اس کے اندر ہے، دین کے تمام معاملات اس کے اندر بیان کیا، ہر ایک کے لیے الگ الگ چیپٹر لایا۔ باب العید یا باب الماتم نہیں لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت فاطمہ الزہرا جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ لازمی ہے، گھر میں بیٹی ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے تو ہر گھر میں خوشی ہوتی ہے، لازماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی ہوئی ہے، یہ فطرت ہے نا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرے سال آپ کی پیدائش کا دن آیا، اس دن لوگوں کو بلا کر آپ اس دن برتھ ڈے بنائے یا نہیں؟ دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال حضور کی زندگی میں حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش کے کئی سال گھوم کے آئے ہیں، دن گھوم کے آئے، تو ان دنوں میں آپ نے وہ دن منایا ہے کہ نہیں؟ اگر منایا ہے تو ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش کے سب سے زیادہ خوشی ہمیں تو خوشی ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ حضور سے زیادہ ہمیں خوشی ہو گئی، یہ جھوٹ ہو، کیونکہ سب سے زیادہ والدین کو ہی خوشی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال تھی۔ 30 سال بڑے ہیں۔ اس 30 سال میں بھی کبھی حضور نے حضرت علی علیہ السلام کی 13 رجب جب بھی آیا، 13 رجب کو جب پیدا ہو گئے، تو حضرت ابو طالب کو بھی خوشی ہو گئی، فاطمہ بنت اسد کو بھی خوشی ہو گئی، حضور کو بھی خوشی ہو گئی، پورے خاندان والوں کو خوشی ہو گئی۔ اب دوسرے سال جب 13 رجب آیا تو اس دن کو منایا ہے کیا؟ نہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے زندگی میں آپ نے اپنا برتھ ڈے، پیدائش کا دن جس کو ہم عید کہتے ہیں، آپ نے اپنا دن منایا ہے کہ نہیں؟ یا حضور نے نہیں منایا تو فاطمہ الزہرا نے، حضرت علی نے، حضرت امام حسن نے، امام حسین نے کبھی منایا کہ نہیں؟ تو میں بھی کہتا ہوں فقہ میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن میں نے کبھی لوگوں کو منع بھی نہیں کیا، کیونکہ لوگ کرتے آ رہے ہیں، فوراً ہم ڈنڈا لے کر لوگوں کو منع کرنے لگ جائے، یہ بھی ایک فتنہ ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک فتنہ ہے۔
لیکن اس چیز کی تبلیغ کریں جو فقہ میں نہیں ہے، تو اس سے اور بھی دین کے خلاف ایک فتنہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ آپ نے سوال کیا ہے، یہاں پہ نماز جنازے کا ذکر کیا، پھر شہید کا ذکر کیا، پھر شہید کے بعد تعزیت جو ہے، تعزیہ مستحب ہے 3 دنوں تک۔ اس میں ندب جو ہے وہ حلال ہے اسی 3 دن کے اندر، اور اس میں حرام چیزیں کیا کیا ہے؟ اگر ندب جھوٹ پر مبنی ہے، ندب پوچھی تو زمین پلے خاندو پتہ مستق لچی ذرا مرثیہ ذرا آتش در آؤں در یا کوئی بزرگ در یا جو بھی ہو، کوئی شہید ہو چاہے غیر شہید ہو، کیونکہ عام میت شہید دونوں کا بیان کے بعد آیا ہے۔ شہید جو ہے شہید کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد تعزیت ہے، تو عموماً ہم تعزیت شہید کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو واقعہ نہیں ہوا ایسے کوئی واقعہ کر کے پیش کر دیا، کوئی ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں سکچینو یا قسینو مصوفی واقعہ وہ بیان کر دیا۔ اور فاطمہ الزہرا کا واقعہ، کوئی بیٹی نہیں ہے امام حسین کی، حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑ کر گئے ہوں، جو بیمار ہو، کم سن بچی بیمار ہو، بستر مرگ پر ہو، اس حالت میں ہو، وہ مدینہ میں چھوڑ کر پورا کنبہ لے کر آپ نے سفر کیا ہو، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، کسی صاحب تاریخ نے نہیں لکھا۔ تمام راستے ابانیت کے دوران بہنوں فاطمہ زہرا یہ خط تھا، اب جھوٹ اس میں شامل ہو گیا۔ حضرت قاسم باستان چی کربلا عاشری دی حالت بینو وہاں باستانی سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ کس تاریخ میں ہے؟ حضرت مسلم علیہ السلام نے یمبو ان کے بچے تھے ہی نہیں کوفہ میں، دی جالا مسلمی ماتم چی اے جالا مسلمی ننو میں، حالانکہ حضرت مسلم کے ساتھ کوئی بچے نہیں تھے۔ حضرت مسلم کے جتنے بچے تھے امام حسین کے ساتھ دینے میں مدینے سے ساتھ کربلا آئے ہیں، حضرت مسلم کے ساتھ کوئی بچہ نہیں تھا۔ حضرت مسلم کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، کربلا میں جو کچھ حضرت حسین کے ساتھ، حضرت علمدار کے ساتھ، علی اکبر کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں کی، دو قسم واقعوں سچے واقعوں ادھر ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ عام آدمی کے بارے میں نہیں ہے۔ حضرت امام حسین دو چیزیں گوشوارہ عرش ہے، دین کے امام ہے، امام سے متعلق ہم باتیں بنا کے پیش کریں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ دین کا حصہ بن جائے گا۔ پہلے جھوٹ گے قسمی جھوٹ حرام دینا یا چکس پاسن جھوٹ تمت اور حرام دینا عالم چکس پاس زنتا اور حرام امام چک ولی چک مجتہد چکس پاس زنتا نہ رہی تبھی حرمت پہ اور بڑا، اور پیغمبر پاس سے پیغمبر کے ساتھ بھی حدیث چک سویا غنی حدیث چک خواہم چت تو اور جھوٹا اور بڑا جھوٹ بن گیا۔ خدا اس پاس نے غن جتا نہ رہے قرآن یہ رہے، ایسا ہوا عوام بولے جافا یہ بتا قرآن پاس غن جتا نہ رہے، خدا کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے۔ البتہ کوئی وفات ہوتا ہے، کوئی شہید ہو جاتا ہے، دکھ ہوتا ہے تو کھوئے کھا فیخیت بھی خوب ہوئی سو فی واقعی چام سے بیان کرنا رہے بس، اس میں جھوٹ شامل نہ ہو، جھوٹ شامل ہو جائے گا تو وہ حرام ہے۔ ادھر دن نوحہ پڑھنا، جازا فضا کرنا، سینہ پیٹنا، سر پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، داڑھی مننا، چھوٹا کرنا، تمام رسوم جاہلیت حرام ہے سوائے رونے کے۔ تو یہ فقہ کا حکم ہے۔ شریعت سے جو ثابت ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا وفات پا گیا، کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے، لیکن کہیں پر بھی آپ نے سر پیٹا ہو، سینہ پیٹا ہو، جزا فضا کیا ہو، ایسا کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا بابا کی وفات پر روئی ہیں، گریہ وزاری کیا ہے، یہ تو انسانی فطرت ہے، دل کی نرمی کی دلیل ہے، لیکن سینے پہ مارا ہو، سر مارا ہو، خون نکالا ہو، ایسا کوئی نہیں ہوا۔ لفظ تعزیہ کا آپ ڈکشنری میں معنی نکالیں، گوگل سرچ کریں یا جی پی ٹی سے آپ پوچھیں، کسی بھی لغت میں آپ معنی سرچ کریں تو تعزیت کے معنی ہے صبر کی تلقین کرنا۔ کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، حادثہ ہوا، تو اس کے گھر میں جا کر آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ کتنے اس انداز سے نادانی کرتے ہیں، امام زین العابدین کو ہم صبر کی تلقین کرنے کے لیے اس انداز سے کہتے ہیں۔ میں جا کر آپ میں سے کوئی جا کر امام زین العابدین کو، وہ تو صبر کا امام ہے، آپ جا کر ان کو صبر کی تلقین کر،
صاحب حضرت زینب صبر کے پہاڑ ہیں. معاشرے کی ایک خاتون جا کر ان کو صبر کی تلقین کریں؟ نہیں. ہم جو ذکر حسین مناتے ہیں ہم ان کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے نہیں، ہم ان سے صبر کا درس لینے کے لیے جاتے ہیں. حسین کا ذکر ضرور کریں، ان سے ہم صبر کا درس لے لیں، دین پر استقامت کا درس لے لیں. مصیبتیں آئیں تو ان کو اب نہ کہیں کہ آپ صبر کریں، وہ تو صبر والے ہی ہیں. آپ صبر سیکھ کر آئیں کہ صبر کیا ہوتا ہے، دین پر ڈرنا کس طرح ہوتا ہے. یہ سبق آپ لے کر آتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ ان کو صبر کا درس دینے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو دلاسا دینے کے لیے آ جا رہے ہیں، تو یہ تو میں ان کی توہین سمجھتا ہوں. اگر ان سے درس لینے کے لیے آپ جاتے ہیں تو یہ دین کا اصل مطلب ہے کہ آپ ان سے درس لے لیں، صبر سیکھیں، استقامت سیکھیں، دین سیکھیں، نماز سیکھیں، ایمان سیکھیں، کہ ان جیسا ایمان لے کر آئیں، آپ ان جیسا صبر استقامت لے کر آئیں، دین لے کر آئیں. تو وہ چیز ہے. جو محفل منعقد کرتے ہیں اس کو دین سیکھنے کا ایک درس کے طور پر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو ماتم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رونا ہے، ہم نے پیٹنا ہے، یہ رونا دھونا پیٹنا یہ کچھ نہیں ہے. جو چیز ہے، جو حقیقت ہے، جو مقام ہے، ان سے دین لینا ہے. ان سے دین لے کر آپ ہنسیں گے وہ بھی عبادت ہے، ان سے دین لے کر آپ روئیں گے تو بھی عبادت ہے. تو بات یہ ہے.